اب گستاخ کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ الحدیث تھے۔ جی السلام علیکم ناظرین، قائد پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ تنویر۔ ناظرین، اس وقت ہم جامعہ مسجد غوثیہ محمدیہ میں ان کے امام صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جہاں پر آج ایک نعت خوانی کے حوالے سے بہت پیارا مقابلہ انعقاد کیا گیا، جس کی ایک بہت ہی پیاری شرط رکھی گئی کہ جو بچے 40 دن بعد جماعت نماز پڑھیں گے وہی اس چیز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آئیے اسی حوالے سے مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں کر آیا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ 40 دن جو بچہ بعد جماعت نماز پڑھے وہ اس مقابلے میں حصہ لے سکتا تھا، یہ آپ کے ذہن میں ایسا خیال کیسے آیا؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ بچے بازار کھیلتے سن، بچے جنہاں گیماں بلیئرڈ کھیل لینی، گیماں کھیل لینیاں، بچے گالی گلوچ، وہی بچے گھر جا کے جو گیماں کھیل کے آنیاں وہی گھر جا کے گالی گلوچ نکالنا۔ پھر سوچا کہ نہ بچے نو آخر بچے ساڈے پودے نے، انہوں نے کسی سائڈ تے تلانا چاہیے۔ اسی نہ بچیاں نو پھر جڑا نا کہ اللہ رسول دی رضا واسطے انہاں بچیاں نو اسی ٹوریا ہے تے ٹور کے اسی نماز تک جنی مسجد تک لے کے آئے ہیں۔ کہنے دا مقصد ساڈا کم ہے اذان دینا، اذان ہم نے دے دی ہے، بچوں کو یہاں تک ہم لے آئے ہیں، آگے جو معاملہ ہے وہ اللہ پر ہے۔ حضرت باعزیز بستامی علیہ رحمہ ایک فاشہ عورت آ گئی سی نا، آپ ایک فاشہ عورت دے کول گئے تو ویکھیا تو فاشہ عورت ہے، آپ نے فرمایا میں بھی آیا، انہیں کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ، پیسے مک گئے۔ حضرت باعزیز بستامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح میں کہاں تو اونج ہی کرنا ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے جی میں پیسے مکائے نے میں تواڈی ہاں۔ آپ نے فرمایا غسل کر، غسل کر کے تو فرمایا جس طرح میں کراں تو اونج ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی میں اونج ہی کراں گی بابا جی۔ آپ نے جس وقت قیام کیتا انہوں نال کھڑا کر لیا، قیام وچ بھی، رکوع وچ بھی، سجدے وچ، تے سجدے وچ باعزیز بستامی علیہ رحمہ نے آپ نے پھر یہی کیا یا اللہ ایتھوں تک لیانا میرا کم سی، دل پھیرنا تیرا کم ہے، تو مسجد تک انہاں بچیاں نو لیانا یہ ساڈا کم سی، اگے دل پھیرنا اس میرے مالک دا کم ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کافی سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بچے جو طالب علم مسجد میں مدرسوں میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کو کافی برے طریقے سے مارا جاتا ہے، کیا دین کی علم حاصل کرنے کے لیے مار ضروری ہے؟ حضرت اے تن دسے اے سارے پراپوگنڈے نے، صرف اے دین دے سازشاں نے، اے اغیار دیاں سازشاں نے۔ حضرت اگر مدرسے دا کسی نو پتہ چل جاوے نا مدرسے دا پیار کتنا تے مدرسے دا ادب کنا ہے، اے لوگ جنہاں نا یونیورسٹی چھوڑ جاویں، اے لوگ کدی جنہاں کی اے لڑکیاں جوڑیاں چا کے کدی بازار چ نہ ٹرن، یہ دین اے مدرسے دا کام نہیں سی۔ اے کتھوں دا پڑھیا سی جنہیں لڑکی چاہ کے تو بازار جا کے جنہاں کی اتنے ہسپتال دے اندر سٹی ہے، یہ کسی مدرسے دا کام سی؟ مدرسے دے میں کہ مدرسے دا پیار بھی اتنا ہے، اور مدرسے دے اندر جڑے پڑھ کے آندے نے، یہ قبلہ شاہ صاحب میرے پاس بیٹھے، ان کے استادوں کا یہ بات ہے، ان کے استادوں کی، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک علامہ صاحب ہے، انہوں نے 14ویں میرے پاس کی ہے، اور آج وہ بڑے امام ہیں، بڑے خطیب ہیں بڑے، لیکن جب میں ملنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ مصلے سے اٹھ کر میری جوتی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ مدرسے کا ادب و احترام ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ مدرسے میں کیا ہے؟ جہاں قال قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے نا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کا کیا عزت اور احترام ہے، چھوٹوں سے کیسے شفقت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، پراپیگنڈے کرتے مدرسے میں یہ ہوتا مار پڑتی ہے، نہ مدرسے میں مار پڑتی ہے تو ہم اپنے بچے دو لوگوں کو اپنے بچے پیارے، تو ہمیں اپنے بچے پیارے نہیں ہیں، ہر ایک کو اپنے بچے پیارے نہیں ہیں۔ ہم نے تو اپنے بچے مدرسے میں بھیجے، کیوں بھیجیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین پڑھ لیں گے نا تو پھر بچے وہ جب باپ کے سامنے بات کریں گے، والدہ کے سامنے بات کریں گے، وہ اوئے کر کے نہیں بات کریں گے، وہ بچے ضرور کہیں گے کہ ہاں ہاں ہم نے جس رسول اللہ کا دین پڑھا ہے اس رسول اللہ نے والدین کی بڑی شانیں بیان کی۔ مطلب سر مدرسوں میں یہ علم دیا جاتا ہے کہ مار نہیں پیار سے سمجھایا جاتا ہے مدرسوں میں؟ ہاں جی بالکل پیار سے۔ اچھا سر، جس طرح آج آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا نعت خوانی کا مقابلہ انعقاد کروایا، کیا آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا؟ انشاءاللہ دیکھنا پھر آگے جو ہے اعلیٰ حضرت کی للکار اور مشن حسینی پھر کیسے رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے جو ہیں ختم نبوت کے پہرے دار بھی بنیں گے، ناموس رسالت کے پہرے دار بھی بنیں گے، اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہاں ہاں ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ جینے کا اور کوئی مقصد ہے، نہ کمانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا بس مقصد یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کی. اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے ہے. آپ ماشاءاللہ ایک وکیل بھی ہیں. سر، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں علماء کی کافی عزت ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح کچھ بعض علماء، جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک علماء کا سکینڈل نکلا تھا، جنہوں نے کافی مفتی عبدالقوی صاحب کا ایک سکینڈل نکلا تھا، جنہوں نے کافی مطلب نازیبا حرکات کی ایک عورت سے. کیا قانون بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی فیملی کا سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو آ گیا ہے، جس میں ان کی فیملی کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک نفسیاتی بیماری ہے، جس میں انسان جو ہے وہ اپنے مرتبے کو بھول جاتا ہے، اور مرتبے کو بھول کے وہ کچھ حرکات کرتا ہے. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، چاہے وہ علماء سے ہو یا وہ کسی اور پروفیشن سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں، جس میں عورت کی عزت و عفت اور عصمت میں کوئی خلل ڈالے، اس کے حوالے سے ہمارے قوانین موجود ہیں، اور تعزیرات پاکستان میں وہ متعلقہ دفعات موجود ہیں. کوئی شخص کسی عورت کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی نسل سے، کسی بھی ذات سے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتی ہو، تو اس کی عفت میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ گستاخی رسول کے حوالے سے بھی کافی آپ نے کیسز وغیرہ سولو کیے ہیں. سر، آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس اسلامی ملک میں آج کے معاشرے میں گستاخی رسول دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری یہ دین کی کمزوری ہے؟ یہاں تک تو تعلق ہے ہمارے وطن کا، تو ہمارے آئین پاکستان میں اس کا جو دباچہ ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، اور وہی آرٹیکل 2A بھی ہے، جس میں کوئی حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے، اور شریعت کا نفاذ ہر صورت میں ممکن بنایا جائے گا، یہ ہمارا دباچہ کہتا ہے. اور کسی بھی قانون کا جو دباچہ ہوتا ہے، کسی بھی کتاب کا جو دباچہ ہوتا ہے، اصل میں وہ مغز ہوتا ہے اس کتاب کا. دوسرا، تعزیرات پاکستان میں جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، جس کو آئین میں مجلس شورا کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو ہماری جو مجلس شورا ہے، مجلس شورا نے گستاخ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس گستاخ جو گستاخی کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ 295C میں درج ہے. اب گستاخ کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور سزائے موت جو حلہ عمر قید کا بھی تھا، لیکن وہ ایک شریعت پٹیشن جو ہے وہ منظور ہوئی، اور اس میں وہ جو عمر قید کا جو لفظ ہے وہ حذف کر دیا گیا، اب سزائے موت ہے. تو اس کے علاوہ نہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ان کی شان میں، بلکہ جتنے بھی جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں. مقدس کتاب ہے جس میں قرآن پاک اور دوسری مقدس کتابیں ہیں، قبور ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں جائز، اور اس کو منع کیا گیا اور اس کی سزا مقرر کی گئی ہے. اب گستاخی کرنا یہ ایک، آپ کہہ دیں کہ بڑھتی جا رہی ہے. گستاخ جو ہیں وہ شیطانی عنصر ہے، اور ایک معاشرے کا جو ہے وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں معاشرے کے اندر جو کہ معاشرے کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی ہیں. تو سر، کیا حکومت ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں لے رہی؟ جو یہ آئے دن روز بروز آپ دیکھتے ہیں کافی اس طرح کے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑتے ہیں. کیا حکومت اس چیز میں کمزور ہے ان کے خلاف ایکشن لینے میں؟ نہیں، حکومت کمزور نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ، یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنی ہوتی ہے. حکومت کی ایجنسیاں CTD ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جس کو پہلے CID کہا جاتا تھا، وہ خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ کام کرتی ہیں. معاشرے کے اندر جو ہے وہ شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. ابھی جو یہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ تھا جس میں سپیکرز بند کیے گئے تھے، اصل میں اس کا ایک جو پیچھے جو بات تھی، پس منظر تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شدت پسندی کسی جگہ پہ ہے تو اس کو ختم کی جائے. وہ نہ صرف مسلمین کے لیے تھا بلکہ وہ دوسری اقلیتوں کے لیے بھی تھا. تو حکومت کوشش کرتی ہے، لیکن جو ایک دماغ جو ہوتا ہے، بیمار ذہن،
वो अगर गुस्ताखी करता है तो फिर उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो करदार गाजी इल्मुद्दीन शिक की शक्ल में, गाजी खुदा बख्श की शक्ल में, ठीक है, और मौजूदा दौर के अंदर जो है वो दूसरे जो गाजियान हैं जो भी जिंदा हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता, और या जो शहीद हो गए, तो उनकी शक्ल में जो है वो फिर अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस पर पहरे देने के लिए आगे आ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फ़िरका वारियत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ये चीज़ तो नहीं कि मुसलमान आपस में ही बढ़ चुके हैं, इसी वजह से दूसरे काफिरों को या गैर मुस्लिमों को इतनी उनको छूट मिल जाती है कि वो नबी पाक की गुस्ताखी कर सकें? असल में ये जो सवाल आपने किया है ये मुतलका एक कानूनदान से नहीं है, ये एक मुआशरे के किसी सियासतदान से किया जा सकता है। बेसिकली सर आप काफ़ी लेकिन मैं इसका इन्वायरमेंट जवाब फिरते देता हैं। हूँ, जी जी। मैं इसका जवाब देता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था फ़िरका बंदी हैं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो जो फ़िरका वारियत है ये किसी हद तक मौजूद तो है, इनकार तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो नस है वो तकरीबन एक ही है, कुरान और सुन्नत है और दीनी तालीमात है, हमारी अखलाकियात जो हैं वो एक है। अखलाकियात के ऊपर तो किसी के साथ जो है वो मेरे ख्याल में कोई फ़िरका वारियत नहीं है। अखलाकियात पे मैंने आज तक जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी और पेशा वराना मैंने नहीं देखा कि किसी फ़िरके का बंदा जो कह रहा हो कि तुमने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना और दूसरा अस्सलाम वालेकुम कहना। अगर हम जो मुश्तरका अखलाकियात के हवाले से, अकायद के हवाले से या जो है तशरीह के हवाले से फ़िरका वारियत हो सकती है, तो उस टॉपिक के हटे बगैर अगर हम अखलाकियात पे तवज्जो ज़्यादा दे दें, बड़ों का एहतराम करना है वो तो है, औरतों का एहतराम करना है वो तो है, बस स्टॉप के ऊपर ख़वातीन का और हमारी जो बेटियां खड़ी होती हैं वहाँ पे उनका एहतराम करना है वो तो है, मर्द ने अपनी निगाहें झुकाना है वो तो है, ठीक है, आपने जो है वो बड़ों का और छोटों के साथ शफकत से पेश आना है वो है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना वो है। अगर हम फ़िरका वारियत से हट के अखलाकियात का प्रचार शुरू कर दें, हमारी दीनी जमातें भी हैं और हमारे दूसरे लोग भी, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कवर हो सकती हैं काफ़ी हद तक। सही हो गया। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा मैं, आपका तरीके लब्बैक से भी ताल्लुक़ है, तो सर बाबा जी के जाने के बाद क्या कोई खला पैदा हुई है इस तहरीक में? आपके ख्याल से क्या तहरीक पर उनके जाने के बाद कोई असर पड़ा है? ये एक बहुत जो है ना वो बड़ा सवाल है। जो बुजुर्गान दीन जो है वो चले जाते हैं उनका खला तो नहीं पूरा हो सकता, और किबला बाबा जी हज़रत खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह वो शेखुल हदीस थे, और जैसे हुफ़ाज़ान कराम जो है वो कुरान करीम के आयात की तिलावत करते हैं, ऐसे जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करते हुए और ऐसे वसी तरीके से बयान करते हुए, ये मेरे ख्याल में इतना बड़ा आलम जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी आलम इस्लाम में नहीं था। ये एक जो है वो खला आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े आलम और बहुत बड़े पढ़े लिखे शख्स से, एक स्कॉलर से जो है वो हम महरूम हो गए। बकाया जो है वो किबला अमीरे तहरीक जनाब साद रिजवी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, वो बाबा जी की बहुत सारी जो है ना वो आप सोशल मीडिया पे गुफ्तगू सुनी होगी, जिन पे उनकी तरबियत के हवाले से और उनके जो है वो ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। और मैं खुद भी इस चीज़ का शाहिद हूँ कि जब जो केसेस वगैरह थे और वो धरने थे और उस दिनों में किबला साद रिजवी साहब जो है वो उनकी वर्किंग के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये एक दीन की खिदमत है, ये दीन की जो खिदमत जो है वो अल्लाह खुदा वहदहु ला शरीक ने लेनी है, वो किसी न किसी शक्ल में वो लेता रहेगा वो, और दीन के मुख्तलिफ दूसरे भी दीनी जमातों के काबरीन भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो पिछले जो इंटरव्यूज़ हैं साद रिजवी साहब के जो है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मेरे ख्याल में ये कुछ सियासी जो है वो नारा नहीं है, ये एक अकीदा है, और इसका नारा भी लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अकीदा है, और इसी तरह जो है वो ये एक अकीदा और ईमान का एक हिस्सा है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हम शहजाद भट्टी साहब और इस मस्जिद के इमाम साहब के साथ मौजूद थे, उनसे काफ़ी हमने दीनी और दूसरी मालूमात हासिल की। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।